تو یہ کہانی ہمیشہ سنہری حروف سے لکھی جائے گی، جو دعا زہرا کی ایک کہانی ہے، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے جو محبت ہے، اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا، اس کے لیے رونا، اس کے لیے دہائی ڈالنی، اس کے لیے پورے پاکستان کو جمع کر لینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی سٹوری پاکستان بننے کے بعد میں نے نہیں دیکھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ G27 اپریل اور 15ویں سالگرہ آ گئی ہے ہماری پیاری پیاری چھوٹی سی گڑیا دعا زہرا کی، اور میری طرف سے اور میرے دیکھنے والوں کی طرف سے دعا زہرا کو اس کی سالگرہ بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، خوشیاں عطا کرے، آپ کے نصیب اچھے کرے، اور جس مقصد کے لیے آپ کے والد اور آپ نے سٹینڈ لیا ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آج تو دعا زہرا کے گھر جو ہے وہ ایک جشن کا سما ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو یاد ہے جو پرانی سالگرہ تھی اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں اور بڑا دل خراب ہوا تھا، وہ ویڈیو سب نے دیکھی تھیں، اور اس میں جو دعا زہرا کی حالت تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہے۔ اب دیکھیں، دعا زہرا کی ایج بہت کم ہے، اگر اس کو جوس میں یا کسی چیز میں کوئی چیز ملا کے دے دی جاتی ہے تو اس میں مطلب دعا زہرا کا تو قصور نہیں ہے نا۔ تو آج بہت سے لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں، جبران ناصر بھی ہوں گے، اور بھی بہت سے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس برتھ ڈے میں شامل ہوں گے۔ یہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں لائیو فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ دعا زہرا کیس کے بعد جو سب سے بڑی ایک تبدیلی آئی ہے اور پورے پاکستان نے دیکھی ہے کہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیس آتا تھا تو فوراً جو ہے ملزمان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جج صاحبان کا بھی کہ وہ شیلٹر ہوم بھیجتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اب بہت سے کیس آپ کے سامنے آئے، جیسے حبیبہ کا کیس آیا، اس میں بھی اس کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری بہن نجم زارا نے ایک کم سن لڑکی کی ویڈیو، وہ جو ریلوے اسٹیشن کا کوئی کیس تھا، تو وہ وائرل کی، اور وہ بھی جو ہے جناب اس کو شیلٹر ہوم بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ حجاب زارا والا مسئلہ ہوا، اس کے والد کو مارا گیا، تو یہ ایک پازیٹیو تھنگ دیکھنے میں آئی ہے دعا زہرا کیس کے بعد، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہو جاتا تھا ایسے، یا کبھی انجانے میں یہ چیزیں ہو جاتی تھیں۔ تو ہم بڑے خوش ہیں، اور پورا پاکستان جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے ان تمام ججز کا کہ جو اب بچی کو جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں بھیج دیتے ہیں، کہ جب تک یہ معاملہ سالو نہیں ہوتا تو وہ سیف ہینڈ میں رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کیس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سندھ پولیس کے ساتھ بھی بہت سے اختلافات تھے، لیکن ابھی جو موجودہ ٹیم ہے وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے ان حوالوں سے، جو اغوا ہو رہے ہیں کم سن بچیاں، اور دوسرا یہ کہ جو کردار شہلا رضا صاحبہ کا ہے وہ تو آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ سارا سہرا جو ہے میڈم شہلا رضا کو جاتا ہے، مہدی علی کاظمی کو جاتا ہے، جبران ناصر کو جاتا ہے، اور بلکہ تمام وہ یوٹیوبرز جو حق سچ کی آواز کے لیے کھڑے رہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں کسی ایک مقصد کے لیے تو اللہ اس میں ضرور جو ہے آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ تو آج جی پسند کی چیزیں بھی دعا زہرا کی بنائی گئی ہیں، پسند کے کیک بھی ہیں، فرینڈز بھی آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس کیس سے منسلک ہیں، صحافی ہیں، وہ تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ مجھے کل بتا دیا گیا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک سرپرائز اچھا سا دوں گا، کوئی لائیو ویڈیو کال کر کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا تو اس میں مہدی بھائی اور انشاءاللہ دعا زہرا کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، ان سے دوستانہ ماحول رکھیں، اور یہ کیس جو ہے ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، یہ لازمی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، انہیں بتایا کریں کہ والدین تو مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں جو ہیں وہ تڑپتی رہتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو یہ سبق ضرور دیا کریں۔ باقی وہ تمام کم سن لڑکے جو گیمز کھیلتے ہیں، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے عشق وغیرہ کا، ان کو بھی یہ کیسز دیکھنے چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے
کوئی بھی ایسا سنگین قدم اٹھا لیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ بھی ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ اسی طرح جو مولوی صاحبان ہیں، وکلا ہیں، نکاح خواہ ہیں اور جناب جو گواہیاں دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ الرٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر 164 کا بیان ہوتا ہے تو اس میں جج صاحب بھی الرٹ رہیں کہ بچی کو دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں اس کی کیا ایج لگ رہی ہے، کیا اس کو ملزمان کے ساتھ جانے دیا جائے کہ نہ دیا جائے، اور تھوڑا جو ہے وہ گیپ لیں، تھوڑا وقفہ لیں، بچی کو فوراً جو ہے وہ شیلٹر ہوم بھیجیں تاکہ کوئی بھی FIR اس حوالے سے کٹی ہوئی ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا منظر عام پر وہ چیز آ جائے۔ تو آج خوشی کا دن ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں، اور آلریڈی میں مبارکباد دے چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ سیریز دیکھی، جنہوں نے وہ پارٹس دیکھے جو دعا زارا کے سٹیٹمنٹس کے تھے، بہت زیادہ ماشاءاللہ ویورشپ مجھے ملی ہے، بہت سبسکرائبر آئے ہیں، بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مزید آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ جب تک انہیں سزائیں نہیں ہوتی تو تب تک ہم انشاءاللہ ضرور ایک ساتھ مل کر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آج ایک اور ویڈیو ام حبیبہ کے حوالے سے میں نے اپلوڈ کی ہے، جس میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کے والد نے جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ لے لیا، اور جناب ملزمان کو ظاہری بات ہے ایک قسم کا سودا ہی ہوتا ہے یہ، تو ہم اپریشیٹ کریں گے اس میں مہدی علی کاظمی کو بھی۔ ایسی ہزار جو ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ آپ یہ کر لیں، صلح کر لیں، پیسے لے لیں، سب کچھ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، لیکن مہدی علی کاظمی نے یہی کہا تھا کہ صلح اس وقت بھی نہیں کی تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تو کیس جو ہے پورے کا پورا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اب صلح کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات نے جس نیک مقصد کے لیے مہدی علی کاظمی کے گھر کو چنا، وہ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو تو گئے ہیں، اور بھی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کہانی ہمیشہ سنہری حروف سے لکھی جائے گی، جو دعا زارا کی ایک کہانی ہے، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے جو محبت ہے، اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا، اس کے لیے رونا، اس کے لیے دہائی ڈالنی، اس کے لیے پورے پاکستان کو جمع کر لینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی سٹوری پاکستان بننے کے بعد میں نے نہیں دیکھی۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں تصویریں موصول ہوتی ہیں، آڈیوز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، تو ضرور ہم جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے امیر بھائی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے صحیح جو صحافت ہوتی ہے اس کا حق ادا کیا ہے، اور جو بچیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں اس سلسلے سے جو آپ کاوشیں کر رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین کوششیں کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر یقیناً عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے میرا یہ کیس تھا، آپ کو جس طرح آپ نے رپورٹنگ اس میں کی ہے، یقیناً آپ نے حق اور سچ کی صحافت کی علمبرداری کی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، خواہ وہ میری بیٹی کا کیس تھا یا کسی بھی پاکستان کی کوئی بھی بیٹی کا کیس ہو، اور ہم سب مل کر جو ہیں وہ پوری کوشش کریں کہ اس طرح کے جو بھی مجرم ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملیں، تاکہ پاکستان میں بیٹیاں جو ہیں وہ ان پر کوئی آنچ نہ آ سکے، وہ آزادی سے اس ملک میں رہ سکیں، اور اگر کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی فیل کرتا ہے تو ان لوگوں کو سزائیں ہوں ایز پر دی پاکستانی لا۔ اور یقیناً آپ اسی سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی ایسا ہی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ دیکھیے 363 ہے جس میں 7 سال سزا ہے، 364 ہے جس میں 14 سال سزا ہے، 368 میں وہی سزا ہوتی ہے جو کہ پرائمری کڈنیپر کو ملتی ہے۔ تو اگر پرائمری کڈنیپر کو 7 سال 363 میں ہوگی تو جو اس کے ساتھی ہیں 368 میں ان کو بھی 7 سال ہوگی، اور اگر پرائمری کڈنیپر کو ظہیر شبیر کو 14 سال 364 میں ہوتی ہے تو اس کے باقی سارے حواریوں کو بھی جو ہے 368 کے اندر 14 سال کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جس میں 3 سال سزا ہے۔ اس کے ساتھ ٹریفکنگ کے 2 سیکشنز ہیں، سیکشن 3 میں 10 سال کی سزا ہے 3(2) میں، اور 4(b) میں 14 سال کی سزا ہے۔ تو یہ سیکشن مزید اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو عدالت اور قانون ٹائم دیتا ہے نا، لمیٹیشن پیریڈ ہوتی ہے، آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، یا 20 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 25 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو اسٹریٹجکلی کچھ آپ فیصلے کرتے ہیں
कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उससे भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। देखिए चालान में ऑर्डर में जितनी भी दफात मंजूर हुई थी वो ऑर्डर देखें, चालान हम होगी सेकेंडरी चीज़, अब मेन चीज़ है वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत चालान मंजूर हुआ है, जिस ऑर्डर के तहत जज साहब ने कौन कौन सी दफात मंजूर की हैं, वो ऑर्डर अप इन फील्ड में है। ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर चैलेंज हो और वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो, मगर अब वो नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर इन फील्ड है। जैसे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, 512 की कार्रवाई हो रही है, जो मफरूर लोग हैं उनके वारंट्स जारी हुए हुए उनको लेके आना है और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है। वो अब एज पर रूटीन, एज पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक के। चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हों, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है कि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है, तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंच साहब ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुलजिमों में से कई सारे मुलजिम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी लापरवाहियां, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है, वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से हो। बट ये तमाम ऑर्डर्स बार बार याद दिला रहे हैं। तो मेरी जी उम्मीद नहीं है, कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाए। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको हम तो देखते थे वो बारात में आता था, पुलिस प्रोटोकॉल में आता था, बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो उसको वो करने के लिए थी। तो वो तो अपनी मर्जी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस।